احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کر رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زندگی کے کچھ حقائق بھی کس قدر تلخ ہوتے ہیں۔ حالات کے گرد میں کچھ وقت کے لیے ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں، جن سے لا علم رہنا ہمیں زندگی کا سب سے بڑا خسارہ لگتا ہے۔ در حقیقت اصل خسارہ تو ان حقائق کا ہم پر واضح ہو جانا ہوتا ہے۔ بے شک لا علمی ایک نعمت ہے اور آگہی ایک عذاب، اور بعض اوقات تو یہ آگہی کے لمحے موت کے مترادف ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے دور کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں دو نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، ہم اعتبار نہ کرتے تو اور کیا کرتے۔ سارا جہان مطلب کا ہے، چلو ایک تم بھی صحیح۔ روح کے رازوں کی رسوائی ہوئی، دل کے اندازوں کی رسوائی ہوئی، جو نے لیا۔ اس کو غرور مان لیں یا پھر ادائے یار، جو گفتگو کے سارے سلیقے بدل گئے۔ جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے، اس دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے۔ پہلے دیتے ہیں دغا اپنے کسی یوسف کو، پھر برا کہتے ہیں سب مصر کے بازاروں کو۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کے گھر سے پانی پینا حرام اور جائیداد میں حصہ ہڑپ کر لینا حلال سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کی تصویر میں عرصہ دراز سے ایک لڑکی خود کو ستائے جا رہی ہے، یعنی مسکرائے جا رہی ہے۔ سوائے صبر کے کچھ اور بس میں تھا ہی نہیں، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے کیا۔ محبت کو یہاں تک آج کے انسان لے آئے، جہاں کوئی حسین دیکھا وہیں ایمان لے آئے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو چھپا نہیں سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ بے شک کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے
تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدال علی الخیر کفاعل، بلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بلائی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ غیر مذہبیوں کو کسی بھی مذہب پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن گمراہ مذہبیوں کو ان کے اپنے مذہب پر آمادہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر بولا کیجیے۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ مجھ کو کیا معلوم بادشاہ کیسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے میرے بابا جیسا ہوتا ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل الگ صحیح مگر سفر ایک ہے۔ کسی کو طلب اور جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا ہی آزمائش ہے۔ سب اس کی عطا ہے اور ہر عطا آزمائش ہے۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔